10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن ناشتہ، مقلاوا، کھانا، دیگیں، بچہ پیدا ہونے پر خرچہ۔ بیٹی ہے یا سزا ہے کوئی؟ مرد ہونا، آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود، اور کرو 4 شادیاں۔ سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد آتی ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اکثر اس لیے باپ سے فرمائش نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہونے والا تھا۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی ننند، کبھی جٹھانی، کبھی چاچی ساس تو کبھی مامی ساس، ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولوں میں آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دے رہی ہو یا یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ شادی کی تاریخ فکس کرنا ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے 5 لوگ ہوں یا 50۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھیر کر پوچھتے ہیں، جی کتنے بندے آ جائیں؟ کیا بولے گا وہ؟ اگر 100 کہے تو جواب ملتا ہے 200 تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، کچھ نہیں تو 400 افراد تو مجبوراً لانے پڑیں گے ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے، مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں کھانا بھی بھیجنا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر آنا ہے، اور ہو سکے تو بیڈ صوفہ وغیرہ سجانے کے لیے لڑکی کے بھائیوں کو بھیج دیجیے گا۔ لو مسلمان پاکستانیوں، یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت۔ اب اس کا آگے سسرال میں کیا مول ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، مت کریں ایسا، توڑ دیں یہ رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کو بیٹی پیدا نہ ہو۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹی ماں باپ کی عزت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھیں، سکون ملے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے محترم ہیں۔ آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو۔ لڑکوں سے گزارش ہے کہ جہیز مت لینا، اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا، جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنی آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے تو کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں دینا، نہ کہ کسی سے لے کر اس کو خوش کرنا۔ آپ کے چند سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے گروپوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم سب شیئر یا کاپی کرتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کا یہ تلخ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کسی کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ جزاک اللہ، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ عزیز
عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔